إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح من هذه الأيام يعني العشر قالوا يا رسول الله وما الجهاد في سبيل الله قال وما الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الإمام بخاری سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے ساری بڑائی کبریائی تکبیر و تحمید اور تحلیل و تمجید اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الفجر سے ابتدائی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ذخیرہ احادیث میں سے سب سے صحیح ترین ذخیرہ صحیح البخاری سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تلاوت کردہ آیات و حدیث کی روشنی میں عشرہ ذی الحجہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ چودہ سو 43 سال ہجرت کے 1443 سال کا اختتامی مہینہ چل رہا ہے۔ سنہ ہجری کے اعتبار سے اسلامی سن ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجۃ الحرام پہ ختم ہوتا ہے۔ اس سال کے آخری مہینے کا پہلا دن یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں ہم لوگ ہیں۔ ذی الحج یا ذو الحج، حج سے مراد حج، ذو اور ذی کے معنی ہوتا ہے والا، حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں جہاں بہت ساری اور عبادتیں کی جاتی ہیں، ان میں سب سے اہم عبادت فریضے کے طور پر حج کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحج یا ذو الحج رکھا گیا۔ ماہ ذو الحجہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت احادیث و قرآن سے مسلم ہے۔ ان 10 دنوں یا 10 راتوں کی فضیلت بھی قرآن میں بیان کی گئی اور بطور تشریح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بڑے عمدہ انداز میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان دنوں میں جو بھی اعمال کیے جائیں گے سال کے 11 مہینوں میں جو اعمال ہوں گے ان عملوں سے بہتر عمل اسے تصور کیا جائے گا۔ یعنی ثواب کے اعتبار سے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد جب تو فجر کی نماز ہے یا صبح صادق ہے، روزانہ صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، رات کا خاتمہ ہوتا، دن کی شروعات ہو جاتی ہے۔
وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ مراد رات و دن کے 24 گھنٹے ہیں، یعنی 10 دنوں رات کے 24 گھنٹے۔ اب اس کو جوڑ لیے کتنے ہوتے ہیں؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جوڑ اور بے جوڑ کی قسم۔ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِي، اور رات کی قسم جب وہ آئے اور جب جائے۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، کیا ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم کی بات نہیں ہے؟ غور کیجئے گا، ایک مسئلہ پہلے صاف کر لیجئے۔ انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے غیر اللہ کی قسم کھائی ہے تو ہم غیر اللہ قسم کیوں نہیں کھائیں گے۔ بچوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ اس قسم کے جو قسمیہ جملے ہوتے ہیں، اس سے یا تو انسان شرکیہ عمل کرتا ہے یا پھر کفریہ عمل کرتا ہے۔ فقط اشرک یا فقط کفر، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم آپ کھا نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس مخلوق کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، نہیں، بطور شہادت و گواہی کے ان چیزوں کی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ عام طور سے انسان کا سابقہ ان چیزوں سے مستقل پڑتا رہتا ہے۔ ان کے ذہن سے کسی بات کو قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بعض مخلوق کی قسم کھاتا ہے۔ فجر سے مراد کچھ لوگوں نے کہا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر ہے۔ عام مفسرین نے یہ بیان کیا کہ روزانہ فجر کا وقت اہمیت کا حامل ہے کہ رات گزرتی ہے اور دن کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ رات کی بلائیں اور مصیبتیں اور اس کی اندھیر پن ختم ہوتی ہے اور دن میں آنے والی اچھائیاں اور روشنیاں میسر ہو رہی ہے، اس پر قسم کھائی گئی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ مراد عام راتیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی نے محرم کی 10 رات کہی، کسی نے اور بھی 10 رات کہی۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں کہ جس کے خاتمے کے فوراً بعد ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہوتے ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جوڑ اور بے جوڑ کی قسم۔ مراد جوڑ سے مراد اللہ کی مخلوقات ہیں، سب جوڑا جوڑا پیدا کیے گئے، اور بے جوڑ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی خالق و مخلوق کی قسم ہے۔ اور وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِي، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے۔ یسر کے معنی آنا بھی ہوتا ہے اور جانا بھی ہوتا ہے۔ وہ 10 راتوں کی قسم کھائی گئی جب آئی ہوئی تھی، پھر راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ راتیں چلی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر جس چیز کو بیان کیا گیا، هل فی ذلک قسم لذی حجر، حجر کے معنی رکاوٹ ڈالنا، عقل کو ہجر سے تعبیر کیا گیا کہ انسان کی عقل اسے غلط چیزوں سے روکتی ہے، اس مناسبت سے دل کو ہجر سے تعبیر کیا گیا کہ جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے وہ سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے۔ بہرحال
اس آیت میں 10 راتوں کی یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد 10 دن ہیں. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، 10 راتیں یا 10 دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر. ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی دوسرا دن ایسا نہیں ہے کہ جن دنوں میں اچھے اعمال کیے جائیں گے ان اعمال کا معاملہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر ہو. گویا ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پر ایک علمی نقطہ یاد رکھیے گا، رمضان کے اخیر کے 10 دن عشرہ اخیرہ رمضان کے عشرہ اخیرہ زیادہ بہتر ہے یا ذی الحجہ کے عشرہ اولی زیادہ بہتر ہے؟ ان دونوں کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کے لیے محدثین نے اور علماء و مشائخ نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رمضان کی 10 راتیں بہتر ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن بہتر ہے. پھر اس کی وجہ بتلائی گئی، رمضان کے 10 راتیں اس لیے بہتر ہے کہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن بہتر ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں بطور خاص عرفہ کا دن بھی ہے اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ بھی ہے، یعنی یوم النحر قربانی کا دن بھی ہے. اعتراضات کو دفع کرنے کے لیے یہ ماننے کی کوشش کی گئی اور کرائی گئی کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی 10 راتیں بہتر ہیں اور ذی الحجہ کے ابتدائی عشرہ کے 10 دن بہتر ہیں. جب بہتر ہے دن میں کیا اعمال کیے جائیں گے؟ وہ حدیث یاد رکھیے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں جو اچھے اعمال کیے جاتے ہیں دوسرے دنوں کے بالمقابل ان اعمال کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ کے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اس پر صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وما الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے اور ان 10 دنوں میں جہاد کے علاوہ کوئی دوسرا اچھا عمل کیا جائے تو جہاد کرنا زیادہ بہتر ہے یا ان 10 دنوں میں اچھا عمل کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں اچھے اعمال کا مقابلہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز قید کے طور پہ لگائے گئے، شرط لگائے گی، کیا کہا گیا؟ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں، اگر کوئی انسان جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا، اپنا مال لے کر نکلا اور اپنی جان لے کر نکلا، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، یعنی اس نے جام شہادت کو نوش کر لیا، تو ان اعمال میں جتنے بھی اچھے اعمال ہو ان عملوں سے بہتر وہ عمل ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا انسان شہید فی اللہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یعنی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اس اندازہ لگائیے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال کیے آئیں گے وہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. وہ اعمال کیا کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، وہی اعمال اچھے ہوں گے اور جس کا ثواب بڑھ جائے گا
جن عملوں کے کرنے کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے، اپنی جانب سے کسی عمل کو رائج کر دے اور یہ عمل چونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کر لیں گے اور اس سے اچھا عمل کرنے کے نتیجے ہمیں ثواب زیادہ مل جائے گا، تو یاد رکھیے گا کہ جس عمل کا کوئی سراغ و ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے اور آپ نے اسے بجا لایا، اس عمل کا نام بدعت ہے۔ اگر آپ نے اس 3 دنوں میں بدعت کو فروغ دیا ہے تو جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے اس طرح بدعت کا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو کون سے اعمال کریں گے ہم؟ قرآن کا العمل الصالح فیہن، وہی عمل کیے جائیں گے جو عمل صالح ہیں۔ اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے، عمل صالح وہی ہے جسے یا تو اللہ نے کرنے کا حکم دیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اور ان کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہی عمل اچھا عمل ہے۔ تاہم کچھ عملوں سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص رہنمائی بھی کی ہے۔ کیا رہنمائی کی ہے؟ مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من هذه الایام العشر، جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن اللہ کے نزدیک، اور جتنے بھی اعمال ادھر ادھر کیے جائیں ان عملوں کے بالمقابل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ عظمت والے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں میں بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کرنے کا اور تکبیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر پڑھنا، یعنی ان 10 دنوں میں بطور خاص اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا گن گایا جائے اور اس کی بڑائی کا تذکرہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض وہ صحابہ جو عام دنوں میں سودا سلف کے لیے بھی بازار نہیں جاتے تھے، ان صحابہ سے متعلق یہ بات ہے، ان 10 دنوں میں بطور خاص وہ بازار تشریف لے آتے اور زور زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا کہ مسجد میں تو اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہی ہے، عبادت گاہوں میں اللہ کی بزرگی تو بیان ہوتی ہے، بازار میں عام طور سے لوگ اللہ کی کبریائی کے گن گم گاتے ہیں۔ اس مناسبت سے بازار جا کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے گن گائے جائے اور نعرہ تکبیر سے پورے بازار کو گونجا دیا جائے۔ اس مناسبت سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بطور خاص بازار جاتے اور زور زور سے پڑھتے تھے اللہ کی تکبیر۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کا معمول بدلا گیا، جب یہ صحابی کہتے اللہ اکبر تو دوسرے صحابی ان کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہنا شروع کرتے، ایسا لگتا تھا پورا بازار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی گونج اٹھتی تھی۔ تو یہ 10 دن بہتر دن ہیں، ان 10 دنوں میں بطور خاص اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت شان کو اجاگر کیا جائے، دنیا والوں کے سامنے دنیا والوں کی بڑائی کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے گن گائے جائیں۔ ایک کام تو یہ ہوا۔ دوسرا کام، جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا
فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اگر آپ نے قربانی کرنے کا ارادہ رکھا تو ان 10 دنوں میں بطور خاص آپ نہ اپنا ناخن کاٹیں گے اور نہ بال ترشوائیں گے، چاہے کہیں کا بال ہو۔ اس مناسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر ان 10 دنوں میں ناخن یا بال وغیرہ ترشواتا ہے تو گناہ کام کرتا ہے۔ گویا گناہ کے کام سے بچنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ناخن کے تراشنے سے اور بال کے کٹانے سے بھی روکے رکھنا ہے۔ ایک دوسرا کام یہ ہوا۔ تیسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عام طور سے 10 چونکہ عشرہ ہے، اکثر حکم الکل کے مناسبت سے 10 کی جملے نکلتے ہیں، لیکن مراد 9 ہی ہے، کیونکہ عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کچھ لوگ بقرعید کے دن صبح کچھ نہیں کھاتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے کھانے تک روزہ رکھو۔ روزہ 2-4 گھنٹے کا نہیں ہوتا، روزہ فجر سے لے کے مغرب تک کا ہوتا ہے، اس لیے اسے روزہ کہہ بھی نہیں سکتے، اور دوسری بات عید و بقرعید میں روزہ رکھ بھی نہیں سکتے، رکھنا بھی نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں ہے۔ تو 9 روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلایا گیا، آپ اکثر و بیشتر 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ تمام عملوں میں اخلاص پر مشتمل سب سے اہم عبادت ہے۔ دوسرے عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ میں دکھاوے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال تو کہا ان 9 دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ ایک حدیث اور بھی یاد رکھ لیجئے، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا فرمان ہے مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ بعض ازواج مطہرات کہتی ہیں آپ 9 روزے رکھا کرتے تھے ذی الحجہ کے، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ کہتی کہ آپ نہیں رکھتے تھے۔ دونوں طرح کی بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے کئی باتیں بیان کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے علم کے مطابق یہ بات فرمائی، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کے ذہن میں نہ رہا ہو۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یا بیماری کی بنیاد پر کبھی کبھی روزہ نہ رکھے ہو تو حضرت عائشہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی فضیلت تو بیان کرتے تھے، لیکن کبھی لوگ سنت کو فرض نہ سمجھ لے، اس مناسبت سے آپ نے چھوڑا ہے، اور اسی چیز کو حضرت عائشہ نے بیان کر دیا۔ اس قسم کی بہت ساری تفصیلات محدثین نے ان روایتوں کی روشنی بیان کی ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے کہ روزہ اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور ان دنوں میں اس عبادت کے رکھنے کے نتیجے میں اس کے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یاد رکھیے، 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھنا ایک الگ سی بات ہے، لیکن بطور خاص عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی بقرعید سے 1 دن روزہ رکھنے کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل جو 10 تاریخی کو کیا جائے گا اور اس کے بعد 11، 12، 13 کو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عمل قربانی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور بڑی اہم چیزوں کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو باتیں یاد رکھنی وہ یہ ہے،
ان 10 دنوں میں کیا اعمال کریں گے، ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے، اس چیز کو اس طرح بھی یاد رکھیے، امہات العبادات، وہ بڑی بڑی عبادتیں جو اس مہینے کی 10 تاریخ میں کی جاتی ہے، سال کے دوسرے دنوں میں نہیں کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں حج نہیں کیا جاتا۔ چونکہ حج اس مہینے کا خصوصی عمل ہے، حج بھی انسان کرتا ہے، نماز بھی انسان رکھتا ہے، پڑھتا ہے، روزہ بھی انسان رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی انسان دیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، دعا مناجات بھی کر سکتا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے گن بھی گا سکتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں کی جا سکتی ہے۔ اس مناسبت سے ان 10 دنوں کی فضیلت محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تسلیم کیا۔ اب غور کیجئے، حج سب سے آخری عبادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صحت و تندرستی ہو، مال کی فراوانی ہو، زاد و راحلہ ہو، سفر کرنے کی سہولیات ہو، گھر والوں کے کھانا خرچے کا انتظام و اہتمام ہو۔ اب ان کے پاس پیسے موجود ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سواء کان مات یہودیا او نصرانیہ، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہونے کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان سستی کرتا ہے، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، ابھی سوچتا ہے 4.5 لاکھ میں حج کریں گے، میاں بیوی جائیں گے تو 9-10 لاکھ روپے میں حج کریں گے، ٹھنڈا ہو جاؤ۔ اور اگر پرائیویٹ سے جائیں گے 8.5 لاکھ 9 لاکھ میں حج ہوتا ہے۔ اس مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے 4.5 لاکھ میں یا اس سے زیادہ میں حج کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اب انسان سوچتا ہے جب آسانی آپ کے پاس تھی، پیسے آپ کے پاس تھے، صحت و تندرستی آپ کے پاس تھی، فراوانی آپ کے پاس تھے، وسائل آپ کے پاس تھے، آپ نے کیا نہیں، اب اس کے بعد ہاتھ ملے، اب کیا ہوگا؟ بہرحال اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کروائی ہے، اور لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرا کر کہا ان 10 دنوں میں اچھے اعمال بجا لاؤ۔ اچھے اعمال، آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کسی 10 دنوں میں نماز پڑھیے باقی میں نہیں، روزہ رکھتے ہیں رمضان میں فرض کی حیثیت سے اور دوسرے دنوں میں نفل اور سنت کی حیثیت سے، ہفتے میں 2 روزہ رکھتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو، مہینے کا 3 روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کو، اس کے علاوہ اور بھی روزے رکھتے ہیں۔ ان تمام روزوں کے بالمقابل جو روزے ان 10 دنوں میں رکھے جائیں گے اس کے ثواب بڑھ جائے گا۔ اب کوئی آدمی نہیں سوچے کہ رمضان کے فرض روزہ سے بڑھ جائے گا، فرض ہوتا ہے، سنت اور نفل ہوا کرتی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں مراد صرف 10 دن ہی نہیں ہے، اگر کوئی انسان رات میں تہجد گزاری کرتا ہے، بولے گا ہم دن میں تہجد کیسے پڑھیں گے، کیا فضیلت نہیں ملے گی؟ تو رات میں تہجد پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، دعا مناجات کیجئے، دن میں صدقہ و خیرات کیجئے، دیگر عبادات کو بجا لائیے۔ جو عبادتیں ثابت شدہ ہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان سے، جو عبادتیں ثابت ہیں وہ ساری عبادتیں کی جا سکتی ہیں، اور اسی انداز سے کی جا سکتی ہے جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کرنے کی تاکید کی ہے۔ اب کسی عبادت کو اپنی جانب سے نہیں کر سکتے اور اس کا طریقہ اپنی جانب سے ایجاد اور رائج نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرنا ان 10 دنوں میں یہ تکبیر مطلق ہے، رات میں کیجئے، دن میں کیجئے، صبح کیجئے، شام کیجئے، تنہائی میں کیجئے، مجمع میں کیجئے، گھر میں کیجئے، بازار میں کیجئے، آفس میں کیجئے، دکان میں کیجئے، جہاں رہیے وہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا، اس میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ 3 چیزوں کا تذکرہ بطور خاص ہے، کیا ہے؟ فاکثروا فیہن التکبیر
والتحلیل والتحمید۔ تکبیر سے مراد ہو گیا اللہ اکبر، تحلیل سے مراد ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھنا، تحمید سے مراد ہو گیا الحمدللہ پڑھنا۔ اب اس تکبیر میں جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے تینوں چیزوں کو شامل ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ہے، اور اللہ کے لیے حمد بیان کرنا بھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ویسے جملے دوہرا دیے گئے، نہیں، اس حقیقت کو 2 منٹ میں سمجھیے اور بات ختم ہوتی ہے۔ سال کے خاتمے پر، مہینے خاتمہ والا یعنی آخری مہینے کی شروعات میں انسان کو یہ تاثر دلایا گیا تمہارا سال کس طرح گزرا، اب اس سال پورے سال کا ایک جائزہ لو، اللہ کی بڑائی کا گن گا کر، اپنی جانب سے اللہ کے لیے عبادتوں کو خاص کر کے اللہ نے جو انعامات و کرامات سے نوازا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری حمد کی شکل میں پیش کر کے، اس لیے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ تو تعریف کے لائق اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، کبریائی بڑائی بزرگی بیان کرنے کے لائق ہے اللہ ہے۔ ہم کسی اور کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا سہارا لے، کسی اور کے سامنے بندگی کے بجا لانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بندگی بجا لائے، اور کسی اور کی تعریف اتنی زیادہ کر لے کہ وہ بیچارہ پھولے نہ سمائے، اس کے بالمقابل آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ یہ مقصد ہے ان 10 دنوں میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کرانے اور اس کی بزرگی بیان کرنے سے متعلق۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے ان 10 دنوں میں بطور خاص اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اور للہ الحمد کہو یا الحمدللہ کہو۔ نعمتوں کے ملنے پر حمد ہے، حمد کے بجاوری کے بعد نذرانہ خلوص و محبت پیش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر سکتے اللہ کی بڑائی کے سامنے۔ گردن ہماری جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے، عبادت بجا لائیں گے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ سال کے آخر میں انسان سے مطالبہ ہوتا ہے، اگر سال کی شروعاتی دور میں کسی قسم کی بھول ہو چکی ہو اس بھول کو دور کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اور عبادت و بندگی کو بجا لانے کے لیے اس کی کبریائی کا تذکرہ کرو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو یا اللہ اکبر کہو۔ اگر اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں پھر اس کے بعد قربانی کا معاملہ آئے گا، پھر حج کی عبادتیں آتی ہیں۔ اب کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس سے پہلے آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دنیا کے سارے لوگوں سے رشتہ ناتا ہم نے اللہ کے لیے توڑ لیا ہے۔ آپ کی سلامی بجا نہیں لائیں گے، اب 2-4 وقت ناشتے کرا دیے تو صبح صبح سلامی نہیں بجا لائیں گے۔ کچھ آپ نے تعاون کر دیا اور مدد کر دیا تو صبح صبح آپ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی بزرگی کو اجاگر نہیں کریں گے۔ آپ بزرگ ہیں، بزرگ رہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے سامنے آپ کی بزرگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جہاں پہنچتے ہیں وہ اللہ کی بندگی ہوگی، کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی، کسی اور کی بڑائی نہیں دیکھی جائے گی، کسی کی منہ دیکھا دیکھی نہیں کی جائے گی، بس کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی بڑائی ہوگی۔ میرے بھائیو، ابھی قربانی کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، آپ کہیے گا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ سارے جہان سے ہم نے رخ موڑ لیا اور تنہا اللہ جو خالق ارض و سما ہے اس کی جانب رخ پھیر دیا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہیے گا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری ساری باتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اب کتنا کیا کرتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، کس کے لیے کرتے ہیں کس کے لیے نہیں کرتے ہیں وہ تو فیصلہ آپ کریں گے۔ ویسے
اس عبادت کے کرنے سے پہلے اللہ کی بڑائی کے گن گا لیجئے. 10 تاریخ آئے گی، پھر اللہ کی وہ بندگی بجا لائیے گا جس میں مال کی قربانی پیش کی ہوتی ہے، جانور کی قربانی کے شکل میں، جبکہ ہم سے مطالبہ تھا اصل میں جان کی قربانی یہ جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں ہے، اور بیٹے کی قربانی اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی نہ کرا کر اس کی جگہ پر دمبے کی قربانی کروا دی، اور دنیا والوں کے سامنے ایک مثال قائم کر دیا کہ باپ ہو تو ایسا اور بیٹا تو ایسا کہ اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے گردن جھکانے کے لیے تیار ہو. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیں. الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ان کی بیماروں کو شفاء کلی اور کامل عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.